کے سنہرے واقعات، قرآن کے وظائف، قرآن کی صورتوں کے خواص. جیسے سورہ واقعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو تنگ دستی نہیں آتی. آپ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں، سارے کے سارے فاقے ختم ہو جائیں گے، فاقہ کشیاں ختم. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، سبحان اللہ. سورہ ملک، یہ نا قیامت، یہ قبر کے اندر آ جائے گی، عذاب کے درمیان اور مردے کے درمیان، اور کہے گی یا باری تعالیٰ یا تو مجھے قرآن سے نکال یا اس بندے کو اس سے عذاب دور کر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو تو معاف فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا جھگڑا کرے گی. یہ کہے گی یا باری تعالیٰ یا تو مجھے نکال، یا یہ اس کو نا یہاں، یا تو مجھے قرآن پاک سے نکال یا سے عذاب دور فرما. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا اس طرح ضد کرے گی اور اس مردے کو عذاب نار سے بچائے گی، عذاب قبر سے بچائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذہانت کو مضبوط فرمائے تاکہ ہمیں لفظ پر لفظ حدیث یاد رہنے کی توفیق مل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ ملک، پھر سورہ فاتحہ تو شفا. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو قرآن اور قرآن کے متعلق، قرآن کے خواص، قرآن کے فضائل، قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تلاوت، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیجوں گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آگے آپ کا جو اپنا گروپ ہوگا فیضان قرآن کے حوالے سے، آپ نے اس میں شیئر کرنا ہے. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، کوئی سنے نہ سنے، آپ تو سنیں گے نا، شیئر کرنے سے پہلے سنیں گے نا، تو دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا. یہ 2 سے 3 منٹ کی تلاوت ہوگی پورے رکوع کی. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک رکوع بما تفسیر پڑھ لے نا بندہ، تو یہ ایک سپارہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو تفسیر سے سمجھ لے. تو یہ کتنا فائدہ ہے نا. تو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں سے فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم خود کم از کم 2 یا 3 منٹ کیا لگتے ہیں جی حضور، یہ بس یوں ایسے گزر جاتے ہیں 2-3 منٹ. تو 2-3 منٹ کی ریکارڈنگ میں کیا ہوگا، آڈیو ہوگی قرآن پاک کی تلاوت کی، اور تقریباً 10 سے 12، یہ اوسطاً ایوریج آپ کو لگا کے دے رہا ہوں، یہ 10 سے 12 منٹ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی. مطلب بمشکل 12-13 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ قرآن پاک کی ایک رکوع کی تلاوت اور تفسیر انشاءاللہ آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ایک ذہن بنانا ہے کہ خود بھی سننا ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے نا، ہمیں وقت نہیں ملتا، تو اسی بہانے چلیں ہم قرآن پاک سن لیا کریں گے. اور میری تو جیسی روٹین ہے وہ یہ ہے کہ میں رات کو نا یہ قرآن پاک کی صورتیں، نعتیں اور یہ تفاسیر وغیرہ لگا کے نا ایسے لیٹ جاتا ہوں، تو ایسے سکون سے مطلب آواز آتی رہتی ہے دھیمی دھیمی پیاری پیاری، پوری توجہ کے ساتھ میں سنتا رہتا ہوں، تو یوں آنکھیں بند کر کے نا تو بڑا سکون آتا ہے. بہرحال چلیں، یہ ایک گروپ آپ نے یہ بنانا ہے. دوسرا گروپ آپ نے بنانا ہے فیضان درود و سلام. یہ درود و سلام کی بات جب کریں نا تو یقین کریں کہ ایسے نا مدینے کی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. میں آپ کو عرض کروں 5 سال پہلے، کم و بیش 4-5 سال پہلے ہم نے یہ درود و سلام اکٹھا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. ہم نے سنا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا. تو کسی کو اس نے بتایا، علامہ اقبال نے، کہ یہ جو مجھ پہ کرم ہوتا ہے، مجھ پہ یہ شعر اترتے ہیں اور میرے دل میں مطلب آتے ہیں، تو یہ 1 کروڑ دفعہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ہے. تو علامہ اقبال کی یہ بات سن کے نا میرا بھی دل کیا کہ حضور میں بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں. لیکن 1 کروڑ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے نا، تو پھر ایک دل میں آیا کہ چلیں درود و سلام اکٹھا کرتے ہیں. پھر میں آپ سے عرض کیا بھی تھا ایک دفعہ نا پورے لیکچر میں یہ پورا واقعہ، کہ پھر ہم نے، ہماری اکیڈمی تھی اسکول اکیڈمی، تو اسکول اکیڈمی کے بچوں کو نا کھجور کی گٹھلیاں 25,000 یہ اس سال ثواب کے لیے، جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے نا تو لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ اس پہ پڑھتے ہیں آیات کریمہ اور ذکر اذکار کرتے ہیں. تو وہ ہم نے منگوائے 50,000 کے قریب، ہم نے وہ گٹھلیاں گٹھی کی، اور کھجور کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم نے اس کو مطلب انڈیل کے ٹپ وغیرہ میں رکھ کے سفید چادریں بچھا کے چٹائیاں وغیرہ، تو ان کے اوپر مطلب بچے مطلب بیٹھتے، تو مدنی منع بیٹھتے، تو الگ الگ بیٹھ کے یہ اس طرح مطلب درود خوانی باقاعدہ کرتے. اور میری نیت یہ تھی کہ یہ 12 ربیع الاول سے پہلے ہم 1 کروڑ مرتبہ پورا کریں گے. پھر ہم نے کچھ کاؤنٹر منگوائے، تسبیحاں منگوائیں، وہ تقسیم کی لوگوں کے گھروں میں. اور پہلی دفعہ جو ہم نے اس پہ اختتامی دعا کی نا تو 92,000. تو وہاں پہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے واقعہ بتایا کہ میری بیٹی نے 4-4.5 لاکھ کے قریب درود و سلام پڑھ کے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی سہیلیوں سے تو پڑھ کے یہ مطلب ڈاکٹر صاحب کو جمع کروایا. تو رات کو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یہ ایک بڑا لمبا واقعہ، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا ایک لیکچر میں. تو یہ اس سے نا حوصلہ بڑھا. یہ 92 لاکھ دفعہ ہم پڑھنے میں کامیاب ہوئے تھے، اکٹھا کرنے میں نا. تو اگلی دفعہ آپ حیران ہوں گے
کہ 1 کروڑ تو کیا ہم الحمدللہ رب العالمین 4.5 کروڑ تک پہنچ گئے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے. تو اس سے اگلے سال ہم 63 کروڑ سے بھی آگے چلے گئے. سبحان اللہ. کتنا مطلب دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا. کوئی 1 دفعہ پڑھ رہا ہے, کوئی 10 دفعہ پڑھ رہا ہے, کوئی 100 دفعہ پڑھ رہا ہے, سب اکٹھے. پھر ہم نے باقاعدہ واٹس ایپ گروپس بنائے اور گروپس میں باقاعدہ درود خوانی ہم کرتے تھے, اور کہ 10 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, 100 دفعہ, 500 دفعہ. تو میں حیران رہ گیا کہ بعض پورے کے پورے گھر کی اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی سب مل کے نا, جیسے ایک بہن ہے تو اس نے 2000 پڑھا ایک دن میں, تو ایک بھائی ہے اس نے 1000 مرتبہ پڑھا, امی حضور نے 500 دفعہ پڑھا, ابا جی نے جو ہے وہ 300 دفعہ پڑھا یا 5000 دفعہ پڑھا. تو یہ اس طرح کر کے وہ باقاعدہ یقین کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام اسلامی بھائیوں نے, محبت کرنے والوں نے جمع کروایا. اور پھر ایک بزرگ تھے ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک نیت بنا لی, وہ درود و سلام پڑھتے اور جب 1 لاکھ ہو جاتا تو آ کے مجھے کہتے کہ حضور آپ جو ہے نا یہ شامل فرما لیں. تو یقین کریں اتنا پیارا ماحول بن گیا. اور پھر ہم لوگوں کو لالچ کیا دیتے تھے درود و سلام پڑھنے کی. دیکھیں کچھ دینا پڑتا ہے نا بعض اوقات ذہن بنانے کے لیے, تو ہم ان کو فضائل سناتے سارا کچھ. پھر ہم ایک اور بھی ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ حضور ہم مدینہ شریف میں آپ کے لیے دعا کروایا کریں گے. سبحان اللہ. یہ آپ بھی اس طرح کریں گے, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. یہ درود و سلام نا فیضان درود و سلام, یہ آپ گروپ بنائیں, اس گروپ میں ہم لوگوں سے درود پاک پڑھوایا کریں گے کہ حضور آپ 10 دفعہ, 20 دفعہ, 100 دفعہ, 500 دفعہ, 1000 دفعہ یہ آپ نے پڑھ کے نا گروپ میں سینڈ کرنا ہے. اور ہم اجتماعی دعا کروایا کریں گے, اور اجتماعی دعا کے بعد مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے آپ کا نام لے کے وہاں پہ دعا کی جائے گی. مدینہ شریف میں ہے نا, جیسے آپ کے کچھ چاچو ماموں ہوں گے, کزن ہوں گے, جاننے والے ہوں گے, محلے والے ہوں گے, تو اس طرح الحمدللہ ہمارے بھی ہیں سید ذات ہیں کئی وہاں پہ جو مدینہ شریف میں خدمت کرتے ہیں مسجد شریف کی. تو مدینہ شریف میں کام کرتے ہیں, ڈیوٹی ہیں, یا آتے جاتے ہیں, یا کوئی بھی نہ ہو نا, تو یہ عمرے میں لوگ تو جاتے رہتے ہیں نا عمرے حج میں, تو ان کو کہہ کے بھیج لیں. پھر وہاں سے ہم آڈیو کلپ یا ویڈیو کلپ بنواتے تھے کہ جن پہ مطلب 100-50 نام لے کے کہ حضور یہ اتنے جو ہے نا فلاں فلاں نے درود شریف پڑھا ہے, تو حضور ان پہ کرم فرمائے, نظر شفقت فرمائے, نظر شفقت فرمائے, نظر رحمت فرمائے. تو یہ اس طرح کر کے نا پھر ایک بندے کو تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ, ایک بندہ, ایک شاہ صاحب وہاں پہ کام کرتے تھے نا بیت اللہ شریف میں, مکہ شریف میں کام کرتے تھے. تو وہ ان کا نا کعبہ شریف کے اندر حتیم کے اندر جانا آنا بہت زیادہ ہوتا تھا. اب جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کس ٹائم رش ہوتی ہے, کس ٹائم نہیں, تو یہ ان کے لیے جانا بڑا آسان ہوتا ہے. تو میں نے ایک بھائی سے کہا کہ حضور آپ یہ اتنا درود پاک پڑھائیں, تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اسپیشلی دعا کروائیں گے, اور آپ کے نام کے 2 نفل, آپ کے سال صاحب کے 2 نفل ہم کعبۃ اللہ کے اندر پڑھوائیں گے. وہ تو ایسے جھومنے لگے نا خوشی سے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا حضور کیوں نہیں ہو سکتا, آپ کرم فرمائیں, آپ پڑھ کے دیں, میں انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں. تو پھر میں نے ان کے لیے وہ شاہ صاحب سے عرض کی جو وہاں پہ مکہ شریف میں کام کرتے تھے کہ حضور یہ اس شخص کے لیے نا آپ نے حتیم کے اندر, یہ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے نا, تو گویا اگر کوئی کہے کہ میں کعبے کے اندر میں نے نماز پڑھی ہے, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے جس نے حتیم میں 2 نفل پڑھے ہیں نا, یہ کعبے کا حصہ ہی ہے یہ حتیم جو ہوتی ہے نا. تو اس نے, وہ جو شاہ صاحب تھے انہوں نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے اس کے نام کے کہ اس کا اصال ثواب فلاں بندے کو. تو اس بندے کو میں نے بتایا تو وہ یقین کریں خوشی سے جھوم کے. تو یہ اس طرح کی میں آپ کو بھی انشاءاللہ یہ سہولیات یا سارا کچھ نا بندوں کے نمبرز وغیرہ دوں گا انشاءاللہ. جیسے کوئی داتا دربار چلا گیا ہے, تو داتا دربار وہاں پہ گیا ہے, تو ہم نے اس کو پیچھے سے کہہ دیا حضور اچھا وہ ہمارا دوست ہے مثال کے طور پہ, تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ 10 بندوں نے درود پاک پڑھا ہے, تو وہاں پہ نام لے کے ذرا ان کا دعا کر دو, آڈیو ویڈیو کلپ بھی بنا دو. تو نہیں بھی بنایا تب بھی ٹھیک ہے, بنا دے تو ان کی ذرا دلجوئی ہو جاتی ہے نا. وہ داتا دربار مزار شریف کے پاس جائے گا اور کہے گا جی یہ زید بھائی نے, ابو بکر بھائی نے, حارث بھائی نے یہ درود پاک پڑھا تو حضور یہ اصال ثواب جو ہے نا وہ آپ کو کیا, تو یا باری تعالیٰ داتا حضور کے صدقے ان پہ رحم و کرم فرما. یہ بزرگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا تو یہ ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو بزرگوں کی مزار شریف پہ حاضری کا طریقہ, تو یہ بزرگوں کی حاضری مزار شریف پہ جا کے نا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہم پہ رحم فرما. تو یہ اصال ثواب کر کے پھر داتا حضور کو وہ درود و سلام اصال ثواب کر دیں, یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اصال کر دیں, اہل بیت کو یہ کر دیں, اصال کر دیں. تو یہ اس طرح کی مطلب مدنی بہاریں, یہ درود السلام کے حوالے سے آپ نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ سیٹنگ کر کے دوں گا. اچھا ایک بات تو بول ہی کیا تھا جس کے لیے شروع کی تھی, یہ فیضان اہل بیت. یہ سب سے پہلے تو اب یہ گروپ بنائے فیضان اہل بیت,
ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عام کریں گے انشاءاللہ، ان کے تذکرے عام کریں گے، کربلا میں کیا ہوا، کربلا سے پہلے کیا ہوا، کربلا کیسے ہوا، کربلا کے بعد کیا ہوا، پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور ان کی زندگی کے بارے میں، اور شہزادی رسول، اللہ اللہ کیا نام ہے، مطلب کیا تذکرہ ہے نا، کہ ایسے مطلب منہ میں شہد گھلنے لگتا ہے جیسے۔ اب شہزادی رسول، محبتیں، دنیا کی ساری محبتیں قربان شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا، تو ان کا تذکرہ ہے خیر کہ وہ کیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کیسے مطلب ان سے وہ ایک جو رشتہ ازدواج تھا تو کیسے مطلب ان سے بات کرتے، کیسے کلام کرتے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے، اور کیسے کیسے مطلب وہ ایک مدنی پھول ان کی زندگیوں سے جو ہم چنتے ہیں نا، تو یہ انشاءاللہ یہ فیضان اہل بیت اور نبی کریم علیہ السلام کی جو باقی شہزادیاں ہیں وہ ان کا تذکرہ خیر، پھر حضور کے جو ازواج مطہرات ہیں، کیا ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، دیکھیں نا، اب ساری دنیا کی خواتین ایک طرف اور میری نبی کی بیویاں ایک طرف، اللہ اکبر، ام المومنین، مومنوں کی مائیں، تو اب ماؤں کا تذکرہ کس کو اچھا نہیں لگتا، اللہ اللہ اللہ، مطلب ہم ان کا تذکرہ کریں گے نا آپ کو پتہ لگے گا کہ الحمدللہ رب العالمین عظیم عورتیں کیا ہوتی ہیں، عظیم ہستیاں کیا ہوتی ہیں، عظیم شخصیات کیا ہوتی ہیں، اور ان ہستیوں نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی نا، تو یہ کیسی کیسی ہستیاں تھیں، کیسی کیسی شخصیات تھیں، اور یہ کیسی خواتین تھیں کہ ان کو مومنوں کی مائیں کہا گیا۔ تو اسی طرح مطلب صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے حوالے سے نا، یہ فیضان اہل بیت کے حوالے سے مطلب حضور کے جتنے بھی گھر والے ہیں، یا حضور کے ازواج بھی حضور کے گھر میں آتی ہیں نا، تو حضور کے ازواج کے تذکرے، تو یہ انشاءاللہ فیضان اہل بیت میں ہم یہ کریں گے۔ اچھا، پھر ایک اور گروپ بنائیں، اس سارے ثواب اہل بیت کے لیے، یہ گروپ بھی بنا لیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہم درود و سلام، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ ہو گئی، پھر اس کے بعد ذکر اذکار ہو گئے، مختلف صورتیں ہوں گی، قرآن خوانی ہو گئے، قرآن پاک کے مختلف پارے ہو گئے، یہ ہم اکٹھے کر کے نا 10ویں محرم کو، 11ویں محرم کو، 9ویں محرم کو ہم یہ سارے ثواب کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہم گروپ بنائیں گے، گروپ بنا کے لوگوں سے کہیں گے حضور آپ بھی پڑھ کے دیں، ہم بھی پڑھ کے آپ کو دیں گے، آپ پڑھ کے ہمیں دیں، تو ہم اجتماعی دعا کروائیں گے، پھر ہم کسی مفتی صاحب سے، علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کر کے وہاں سے ان کے لیے دعا کروا دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کر کے نا، یہ بھی اپنے گروپ بنانا ہے۔ اچھا، پھر فیضان دعا، ہم دعائیں نہیں کرتے حضور، دعا عبادت کا مغز ہے اور ہم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو ہم نے باقاعدہ نا دعا کی عادت بنانی ہے، اور ہمیں دعائیں آتی بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا، نیا کپڑے پہننے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اچھا ہمیں 6 کلمے کوئی نہیں آتے ہے نا، ہمیں دعائے قنوت کوئی نہیں آتی، کتنوں کو نہیں آتی ہوگی، اللہ کرے کہ ساروں کو آتی ہوگی، لیکن بعض ہوں گے نا جو مجھ جیسے کن ذہن ہوں گے، ان کو یاد کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہوگی، یا کیا پتہ کتنوں کی کتنی غلطیاں ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ فیضان دعا جو گروپ ہوگا، اس میں ہم دعائیں سیکھیں گے، نیا کپڑے پہننے کی دعا، سورج دیکھنے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا ہیں، یہ ساری جو چھوٹی موٹی دعائیں ہیں یہ انشاءاللہ یاد کریں گے۔ دعائے مصطفیٰ، سبحان اللہ کیا پیاری دعا ہے، تو وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہر طرح کی دعائیں نا، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، گھر میں آنے جانے کی، کسی کو ہنستا دے کر کون سی دعا پڑھنی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم ایک اس گروپ میں، فیضان دعا گروپ میں نا، یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا، اور یہ سارا صدقہ جاریہ ہوگا، بالکل فی سبیل اللہ ہوگا، کسی طرح کی کوئی فیس کسی سے کوئی بھی شرط نہیں رکھی جائے گی۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں، فیضان فرض علوم، یہ گروپ بنائیں۔ اس گروپ میں ہم فرض علوم لوگوں کو سکھائیں گے، مطلب آپ لوگوں کو ایڈ کریں اس میں، اور فیضان فرض علوم میں آپ کو عرض کروں، یہ میں ایک ایک گروپ پہ بات کروں یا ایک ایک موضوع پہ بات کروں تو یقین کریں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ یہ فیضان فرض علوم کتنا ضروری ہے، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، تو میں نے اس کو کوئی بات بتانی تھی، تو باتوں باتوں میں نا میں نے اس کو کہا یار نہاتے وقت ناک میں پانی چڑھاتے ہو؟ تو کہتا ہے نا جی، نہ نہاتے وقت کون ناک میں پانی چڑھاتا ہے، اب ناک کے اندر تو پانی بندہ نہیں گھساتا نا نہاتے ہوئے۔ میں پریشان ہو کے رہ گیا، میں نے کہا یار یہ تو فرض ہے، اللہ کے بندے تم تو جوان آدمی ہو، جوان آدمی تو غسل فرض ہوتا ہی نہ کبھی تو ہو ہی جاتا ہے نا، تو اب کبھی نہ کبھی تو تم پہ غسل فرض ہوا ہوگا، اور تم نے ناک میں پانی کو نہیں چڑھایا، تم نے نیت ہی کوئی نہیں کی۔ اگرچہ وضو میں مطلب وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، چڑھا لیتا ہوگا سارا کچھ، لیکن یہ تو فرض ہے حضور، سیکھنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے غسل کے اندر، اور آپ چڑھاتے ہی نہیں ہو۔ میں اعتکاف میں تھا، یہ جو اعتکاف گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، میں کیا عرض کروں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے صدقے میں معاف فرما دے۔ ایک شخص میرے ساتھ اعتکاف اس نے کیا ہے، یہ اس رمضان المبارک میں،
تو جب وہ نہا کے مسجد میں داخل ہوا تو پتہ نہیں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو مجھے ایسے لگا شاید اس نے ناک میں پانی کو نہیں ڈالا. تو میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ خشک جگہ لگ رہی ہے. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.